بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دیہاتی علاقے میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ اکیلے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آخرکار اللہ نے بڑھاپے میں ان کو ایک اولاد عطا کر دی۔ بچے کو انہوں نے پڑھایا۔ بچہ ذہین تھا، حتیٰ کہ وہ بچہ پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا۔ اب جب وہ انجینئر بنا تو شہر کے اندر اس کو بڑی اچھی نوکری مل گئی، کوٹھی مل گئی اور کار بھی مل گئی۔ اس نے ماں باپ کو اپنے پاس شہر بلا لیا۔ ماں باپ چونکہ دیہات میں رہنے کے عادی تھے، رشتہ داریاں وہیں تھیں اور وہاں آزاد فضا تھی، اور وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکے تھے۔ وہ کچھ دن تو شہر میں رہے، لیکن رشتہ داروں کی خوشی غمی میں بار بار گاؤں جانا پڑتا تھا۔ تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹے، ہم سے بار بار یہ سفر نہیں ہوتے، ہمیں آپ وہیں دیہات میں رہنے دو۔ آپ نے اگر رہنا ہے تو آپ شہر میں رہ لو، آتے رہنا، ہم سے ملتے رہنا۔ چنانچہ اس طرح بیٹے نے شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ اب ہر طرح سے میں سیٹ تو ہو ہی چکا ہوں، تو مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ شہر کے ایک بڑے معزز گھرانے کی ایک خوبصورت اور خوبصورت لڑکی کا پتہ چلا۔ اس نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا اور اپنے ماں باپ سے بھی پوچھا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹے، زندگی آپ نے گزارنی ہے، جہاں آپ خوش ہوں گے وہیں ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد یہ اپنی بیوی کو گھر لے کر آیا، تو بیوی کچھ عرصے تو اس کے ماں باپ کو ملنے دیہات میں جاتی رہی۔ پھر جب بچے ہو گئے تو ان کا آنا جانا مشکل ہو گیا۔ ماں باپ اپنے بچے کو کہتے کہ آپ ہمارے پاس ہفتے میں ایک دفعہ آ کر مل جایا کرو۔ یہ ایک دفعہ ملنے چلا جاتا، اور وہ بھی تو انسان ہی تھا۔ کئی دفعہ پلاننگ کی کہ میں 2 گھنٹے میں آ جاؤں گا، اور 2 گھنٹے کی جگہ 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح ذرا دیر ہونی شروع ہوئی تو بیوی کو بھی برا لگا۔ وہ پھر بولنا شروع ہو گئی۔ ابھی نوجوان تو شریف النفس تھا، اپنی بیوی کو سمجھاتا، اور وہ بھی امیر گھرانے کی تھی اور آگے سے بات کو بڑھا دیتی تھی۔ خواہ مخواہ کا بحث و مباحثہ آپس میں ہو جاتا، اور یہ ہر ہفتے کا مسئلہ ہوتا۔ 2-4 سال گزرے تو اب بیوی جو تھی وہ ماں باپ کے پاس جانے سے الرجک ہو گئی۔ جب یہ جانے لگتا تو وہ ہنگامہ کر دیتی، اور یہ جناب پریشان کہ وہاں نہ جاؤں تو ماں باپ ناراض، اور اگر جاؤں تو یہاں بیوی ناراض۔ سوچتا تھا کہ میں کیسے اس مصیبت سے جان چھڑاؤں۔ اتنے میں اس کو سعودی عرب سے ایک جاب آفر آ گئی۔ بہت معقول پیکج تھا۔ اس نے ماں باپ کو جا کر بتایا کہ مجھے تو سعودی عرب میں نوکری مل رہی ہے۔ ماں باپ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بیٹے، ہمارا اللہ حافظ ہے، تم اس دیش میں جاؤ گے، اللہ کا گھر دیکھو گے، بیٹے ہمارے لیے یہی خوشی کافی ہے۔ ماں باپ نے اجازت دے دی۔ یہ بیوی بچوں کو لے کر مکہ مکرمہ آ گیا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو زیادہ ہوتے نہیں تھے، بس حج عمرے پر جو لوگ آتے تھے انہی کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی، یا کوئی چیز ایک دوسرے کی پہنچا دی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ نوجوان شروع میں تو ان کے لیے خرچہ بھی بھیجتا رہا، اور کبھی کبھی صحت و خوشی کے پیغام بھی بھیجتا رہا، لیکن 13 سال یہ وہیں پر رہا اور اپنے والدین کی طرف واپس نہ آ سکا۔ نیک تھا، ہر سال حج کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حج کے دوسرے تیسرے دن یہ مطاف میں کھڑا تھا، بیت اللہ کے سامنے زار و قطار رو رہا تھا۔ کسی اللہ والے نے دیکھا، پوچھا نوجوان کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ مجھے 13 سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ میں حج کرتا ہوں، لیکن حج کے 2-3 دن کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں، اور میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کون سی مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ وہ اللہ والے تھے، بندے کی نفس پہچانتے تھے۔ انہوں نے 2-4 باتوں میں گیس کر لیا کہ اس نے سالوں سے ماں باپ کو شکل ہی نہ دکھائی، ان کے پاس گیا ہی نہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ بوڑھے ماں باپ اس پر خفا ہوں گے۔ انہوں نے بات سمجھائی کہ بیٹے جاؤ، ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خیر خبر لو، پھر واپس آنا۔ خیر یہ آیا اور آ کر فوراً ٹکٹ بک کروا لی۔ بیوی نے کچھ ہنگامہ کرنے کی کوشش کی،
مگر یہ نوجوان بھی بہت سیریس تھا، اس نے اس کو خاموش رہنے کو بول دیا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ یہ بہت سیریس نظر آ رہا ہے تو وہ خاموش ہو گئی۔ خیر، اس نے تیاری کی اور واپس اپنے ملک آیا۔ اب جب وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو اس نوجوان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ماں باپ اس وقت زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ کس حال میں ہیں۔ 13 سال گئے ہوئے ہو گئے ہیں۔ اس کو ایک 9-10 سال کا لڑکا ملا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ وہ فلاں بڑے میاں کا کیا حال ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ بڑے میاں تو 6 مہینے پہلے ہی فوت ہو گئے، البتہ وہ بوڑھی عورت زندہ ہے، گھر میں ہے اور بڑی بیمار ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا جو سعودی عرب گیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا نامعقول بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ کی خبر ہی نہیں لیتا۔ بچہ بات کر کے چلا گیا، لیکن اس نوجوان کے دل کی تار کو چھیڑ گیا۔ اب اس کو احساس ہوا، اوہو، والد دنیا سے چلے گئے، میں نے آخری وقت میں ان کی شکل ہی نہ دیکھی۔ اب تو امی مجھ سے ناراض ہوں گی اور امی تو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھیں گی۔ امی مجھے گھر سے ہی نکال دیں گی اور میرے ساتھ بات ہی نہیں کریں گی۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں امی کو کیسے مناؤں گا۔ مغموم دل سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بالآخر جب اس نے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی کے اوپر اس کی بوڑھی ماں لیٹی ہوئی ہے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، وہ چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ کہیں امی سو رہی ہو تو پہلے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب جاتا ہوں، چونکہ اس کی والدہ کی آنکھوں پر موتیا آ چکا تھا۔ جب وہ دبے پاؤں بالکل قریب پہنچا تو وہ حیران ہوا کہ اس کی والدہ کے اس وقت ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ الفاظ کہہ رہی تھیں، گویا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھیں۔ اس نے جب قریب ہو کر سنا تو ماں یہ الفاظ کہہ رہی تھی، اے اللہ، میرا خاندان دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرا محرم ہے، اللہ اسے بخیریت واپس پہنچا دینا تاکہ اگر میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا محرم موجود ہو۔ ماں یہ دعائیں مانگ رہی ہے اور بیٹا سمجھتا ہے کہ ماں مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ اس نے جب ماں کے یہ الفاظ سنے تو اس نے فوراً کہا، امی میں آ گیا ہوں۔ تو ماں چونک اٹھی، آواز سنتے ہی بولی، میرے بیٹے آ گئے؟ جی امی میں آ گیا ہوں۔ ماں کہنے لگی، بیٹے ذرا قریب تو آؤ، میں تمہاری شکل تو نہیں دیکھ سکتی، مجھے اپنا بوسہ ہی لینے دو، مجھے اپنی جسم کی خوشبو ہی سونگنے دو، یہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ خیر یہ بیٹا 2-4 دن وہاں رہا۔ اللہ کی شان کہ ماں بیمار تھی، چند دنوں میں فوت ہو گئی۔ اس نے اپنی والدہ کو دفنایا اور اس ذمہ داری سے فارغ ہو کر کچھ عرصے کے بعد مکہ مکرمہ واپس آ گیا۔ محترم سامعین و حضرات، یہ واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ انسان کی دنیا میں سب سے بڑی ناکامی اپنے والدین کو ناراض کرنا ہے اور ان کی بد دعائیں لینا ہے۔ ایسا کرنے پر اللہ نہ رزق میں برکت دیتا ہے اور نہ عبادتوں کو قبول کرتا ہے اور انسان بالکل بے چین سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو آئیے آج اس بات پر عزم کریں کہ کبھی اپنے والدین کو ناراض نہیں کریں گے اور کبھی ان کی بد دعائیں نہیں لیں گے۔ یقیناً ماں باپ کی دعاؤں میں ہی اصل برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بد دعاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے اور خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔